إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز حاضرین جمعہ، ہر باشعور انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جس معاشرے میں بستا ہے وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو، وہ جس سماج میں جیتا ہے وہ سماج ایک آئیڈیل سماج ہے. مگر کوئی بھی معاشرہ بہترین اور آئیڈیل صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی کچھ بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کوئی معاشرہ آئیڈیل اور بہترین بنتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ موجودہ زمانے میں مسلم معاشرہ کس قدر تیزی سے برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا نگراں کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارا اندرون جب کمزور ہوتا جا رہا ہے تو باہر سے جو برائیوں کے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی نہایت تیز اور طاقتور حملے ہم پر کامیاب ہو رہے ہیں. اور وہ اس لیے بھی کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہیں اور ہمارے سماج کا جو سسٹم ہے، ہمارے سماج میں وہ سسٹم پایا نہیں جاتا ہے جو برائیوں کو روکے، جو برائیوں پر کنٹرول کرے. معزز سامعین، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اس بہترین امت کا بہترین مشن ہے. رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں برائیاں دیکھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ من اراد ان یکون من هذه الامه فلیؤد شرط اللہ فیہ. جو یہ تمنا رکھتا ہو کہ اس بہترین امت میں اس کا شمار کیا جائے تو اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ اس شرط پر کھرا اترے. اللہ نے ایک شرط کیا لگائی ہے؟ یہ امت ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. یہ مشن انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا مشن ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لم يكن نبي قبلی الا دل امته على خیر ما يعلمه لهم وانذرهم شر ما يعلمه لهم. کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ہر اس بھلائی کی طرف بلایا جسے وہ جانتے تھے اور ہر اس برائی سے ڈرایا جسے وہ جانتے تھے. یہ مشن اس بہترین امت کا مشن ہے اور یہ ہر زمانے میں اہل ایمان کا مشن رہا ہے. رب العالمین فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ہر زمانے کے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے. اس کے برعکس منافقین کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف.
منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ ہم اہل ایمان کا مشن اپنا رہے ہیں یا اہل نفاق کا مشن اپنا رہے ہیں؟ یہ مشن جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا سماج ایک بہترین سماج ہوگا اور ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ اس مشن کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس مشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں نیکیوں کا بول بالا ہوگا، نیک لوگ سر اٹھا کر چلیں گے اور برائی دبی ہوگی، برے لوگ سر جھکا کر چلیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے قوت مناعت کے مانند ہے، امیونٹی سسٹم کے مانند ہے۔ ایک انسان کا امیونٹی سسٹم جتنا مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں کا حملہ اس پر اسی قدر کم اثر انداز ہوتا ہے، اور امیونٹی سسٹم جتنا کمزور ہوتا ہے، بیماریوں کا حملہ اسی قدر اس پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ مشن ہمارے سماج کے لیے ایک امیونٹی سسٹم ہے، قوت مناعت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، اس گھر کے جوان لوگ، نئی نسل کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے موبائل پر شادی کی بہت ساری رسومات کو دیکھا ہے۔ اپنے شادی کو ایڈوانس بنانے کے لیے انہوں نے بہت سارے غلط رسم و رواج کو اپنایا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے کونے پر دیا جلا رکھا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس گھر کی ایک بڈھی عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، یہ تم لوگ کس سمت جا رہے ہو، ذرا سوچو، تم لوگ شرک و کفر کی طرف جا رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بوڑھی عورت ایک ان پڑھ عورت تھی، انگوٹھا چھاپ عورت تھی، مگر اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی جس ماحول میں یہ مشن زندہ تھا۔ یہ پڑھے لکھے نئی نسل کے لوگ اس ماحول میں پروان چڑھے جس ماحول میں یہ مشن مردہ ہو چکا ہے یا مردہ ہونے کے قریب ہے۔ یہ فرق تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشن ہمارے سماج کے لیے امیونٹی سسٹم کے مانند ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا سماج برائیوں سے اسی قدر محفوظ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال سے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں میں مبتلا ہونے والی کی مثال اس قوم کی طرح ہے کہ جنہوں نے ایک کشتی کرائے پر لیا، پھر آپس میں قرآن اندازی کیا۔ کچھ لوگ کشتی کے بالائی حصے پر بیٹھے اور کچھ لوگ کشتی کے نیچے والی منزل پر بیٹھے۔ نچلی منزل والے لوگ جب بالائی منزل پر پانی کے لیے جاتے تھے تو بالائی منزل پر پانی کے چھینٹے وغیرہ پڑ جاتے تھے۔ ان کی رائے یہ بنی کہ ہم اوپر والے کو تکلیف کیوں پہنچائیں گے، بالائی منزل کے لوگوں کو ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے ہم پانی نکالیں گے۔ اگر اوپر والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانے دو، وہ سوراخ تو اپنے حصے میں کر رہا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، تو نچلی منزل والے لوگ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ بالائی منزل کے لوگوں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تم اس کشتی میں سوراخ نہیں کر سکتے ہو، تو وہ بالائی منزل والے لوگ بھی محفوظ رہیں گے اور نچلی منزل والے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو اگر ہم نے معاشرے میں برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا تو برائی کرنے والا بھی محفوظ رہے گا اور معاشرے کے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم نے برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، نہیں تھاما، تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور ہمارا پورا معاشرہ بھی ہلاک ہوگا، اور نوبت یہاں تک پہنچے گی جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا اور تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے۔ لہذا اس بہترین امت کی ذمہ داری ہے کہ اس بہترین مشن کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، اس امت کا جو یہ بہترین مشن ہے اس کا حکم کیا ہے،
اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بالعموم فرض کفایہ ہے، یعنی جو لوگ اس مشن کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ اس مشن کو انجام دیتے ہیں تو بقیہ لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس مشن کو انجام نہیں دیتا ہے تو سب کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو من جملہ یہ مشن فرض کفایہ ہے، لیکن بسا اوقات یہ فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی کسی ایک شخص پر یہ فرض ہو جاتا ہے جب وہ برائی ایسی ہو جس برائی کے بارے میں دوسرے کو علم نہ ہو، یا اس برائی کو اس شخص کے علاوہ دوسرا روک نہیں سکتا ہو، تو ایسے شخص پر وہ فرض عین ہے۔ اور جس کے اندر برائی کو روکنے کی جتنی طاقت ہے، جتنا پاور اور جتنا اختیار ہے، اس پر یہ چیز اتنی ہی زیادہ واجب ہوگی، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الحسبہ میں واضح کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشن کو جو انجام دینے والے لوگ ہوں گے ان میں کون کون سی صفات پائی جانی چاہیے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور سے 3 صفات پائی جانی چاہیے: علم، رفق، صبر۔ نمبر 1 علم۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب بھلائی کا حکم دیں گے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز بھلائی ہے اور خیر ہے۔ آپ جب کسی برائی سے روکنے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ یہ چیز برائی ہے، تو علم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کتنا ہونا چاہیے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی مدرسے سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کر چکا ہو؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دین کے جو موٹے موٹے معروف مسائل ہیں، جو مشہور واجبات ہیں، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طریقے سے دین کے جو مشہور محرمات ہیں، زنا کرنا حرام ہے، چوری حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، تو یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا، تو ان موٹے موٹے مسائل کے تمام مسلمان عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ ہم لوگوں نے جو یہ سمجھ رکھا ہے، یا ہمارے سماج میں یہ جو تصور پیدا ہو گیا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مدارس کے فارغین ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس مشن کو انجام دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یا ہمارے سماج کے اکثر لوگ پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی علامہ نووی کا کلام سنا کہ یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں ہر مسلمان اس کا جانکار ہے، تو اب جس کے پاس پاور اور قدرت اور اختیار ہو اس برائی کو روکنے کی یا بھلائی کا حکم دینے کی، اسے اس مشن کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دین کے باریک مسائل ہیں، ان باریک مسائل کا تعلق علماء سے ہے، اس میں علماء فیصلہ کریں گے۔ تو ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ جب ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ عام طور سے ایسی برائیاں ہیں جس کو معاشرے کا ہر باشعور انسان سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ تو جب معاشرے کا ہر باشعور انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے، تو اس معاشرے کے جو پاورفل لوگ ہوں گے، جو با اختیار لوگ ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کی روک تھام کی کوشش کریں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ رفق، نرمی ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو برائی سے روکنے جا رہے ہیں، نرمی کے ساتھ اس سے معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جائیے آپ لوگ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کر رکھا ہے۔ فرعون، اس کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دینوری نے اپنی کتاب المجالسہ اور جواہر العلم میں نقل کیا ہے کہ ہارون الرشید خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور نہایت سخت گفتگو ہوگی، آپ اللہ کے واسطے تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا۔ کہا نہیں، اللہ نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے بدتر شخص کے پاس بھیجا اور کہا فقولا له قولا لینا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو
فرعون کے پاس بھیجا اور کہا نرم گفتگو کرنا، تم کیوں سخت گفتگو کرو گے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ تیسری صفت صبر، اس لیے کہ جب آپ اس مشن کو انجام دیں گے تو آپ کو بہت ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کو بھی بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوا، تو اس راہ میں صبر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور یا ایھا المدثر کی صورت نازل فرمائی، کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی رضا کے خاطر صبر کیجیے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو مصیبتیں لاحق ہوں گی، جو تکلیفیں لاحق ہوں گی، اس پر صبر کرنا، یہ بہت زندہ دلی کی بات ہے، تو اس پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین، انکار منکر کے 3 درجات ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے روکنا، اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنے کا کام ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اختیار ہوں۔ صاحب اختیار اپنے دائرے اختیار میں ہاتھ سے روکنے کا کام کرے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص روڈ پر نکل جائے، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، نہیں، یہ صاحب اختیار اپنے دائرے اختیار میں برائی کو ہاتھ سے روکے گا۔ آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کا گھر آپ کے دائرے اختیار میں آتا ہے، آپ اپنے گھر میں برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ ایک آدمی کسی گاؤں کا یا کسی محلے کا بڑا ذمہ دار ہے، سرکاری اعتبار سے صاحب اختیار ہے، وہ روک سکتا ہے۔ بادشاہ وقت اپنے پورے ملک میں کسی برائی کو طاقت کے بلبوتے روک سکتا ہے۔ جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہو، وہ اپنی زبان سے روک۔ آپ زبان سے روکیے برائیوں کو، اس میں کسی دائرے اختیار کی شرط نہیں ہے۔ آپ نرمی کے ساتھ لوگوں کو برائیوں سے روکیے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس تو دل سے برا جانیے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر آپ دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں تو گویا کہ آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ برائی کو دل سے برا بھی نہیں جان رہے، آپ کا دل اس برائی کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اور دل سے برائی کو برائی جاننے کا مطلب یہ ہے، یا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں برائی کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ کم از کم ہٹ جائیں، رخصت ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ چیز نازل فرما دی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو کرنے لگے۔ اگر دوسری گفتگو نہیں کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی انہی کے مانند ہیں۔ لہذا آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں جہاں یہ برائی انجام دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اسی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ برائی کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو دل سے برا جان رہا ہوں۔ نہیں، یہ برا جاننا نہیں ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس مجلس سے رخصت ہو جائیں۔ بہرحال ایک مسلم سماج کے لیے اس موضوع کو سمجھنا، اس مشن کو سمجھنا نہایت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شیطان اس میں 2 طرح سے لگتا ہے۔ جتنے بھی دینی احکامات ہیں، شیطان اس میں انسان کے ساتھ 2 راستوں میں سے ایک راستہ اپناتا ہے۔ یا تو آپ کو اس راستے سے بالکل ہٹا دے گا، آپ اس سے بالکل بیزار ہو جائیں گے،
یا دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ کی جب اس میں دلچسپی دیکھے گا تو آپ کو غلو کی حد تک پہنچا دے گا۔ شریعت نے جو دائرہ اس کا کھینچا ہے اس دائرے سے آپ کو باہر نکال دے گا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات شیطان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ ظلم و عدوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مشن کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ موضوع قدر لمبا ہے، ابھی آج کے اس خطبے میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین امت کی حیثیت سے اس بہترین مشن کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی اصلاح فرمائیں، ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق دے جو رب العالمین کی رضا کا باعث ہوں، اور ان تمام کاموں سے بچائے جو اس کے غیظ و غضب کا باعث ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔